اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے. جیسے اس سے پچھلی سورہ میں، سورہ حشر میں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، خاص طور پر کمزور ایمان والے اور منافقین کو تنبیہ کی تھی کہ تم نے اگر یہودیوں کے ساتھ تعلق قائم کیا تو تمہارا انجام برا ہوگا. اسی طرح سے سورہ مبارکہ میں خاص طور پر ان لوگوں کو کہ جو ہجرت کر کے آ رہے تھے، ان کو مشرکین جنہوں نے کہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی تھی، ان کے ساتھ تعلق داری سے اور اپنے محبت کے تعلقات سے روکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ، تم ان سے محبت کی پینگیں، پیغامات بڑھاتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ انہوں نے جو تمہارے پاس حق آیا اس کا انکار کر دیا. یخرجون الرسول، وہ انہوں نے نکالا رسول کو. وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی. ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس وجہ سے کہ تم اللہ اپنے رب پر ایمان لائے. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، تم یہ کام کرو، یعنی ان کے ساتھ یہ تعلق قائم نہ کرو اگر تم نکلے ہو اللہ کے میرے راستے میں، اگر تم نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کرنے کی غرض سے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضامندی کی حصول کے لیے. تو سرون الیہم بالمودہ، تم کیا کرتے ہو کہ تم چھپ چھپا کے رازدارانہ طور پر ان کے ساتھ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو ان کو. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں جانتا ہوں، حالانکہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر تمہیں پالیں گے تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور تم پر اپنے ہاتھ چلائیں گے اور اپنی زبانیں چلائیں گے، یعنی برے انداز میں. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ یہی چاہیں گے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ. لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، تم لوگ ان سے بچو، تمہاری یہ رشتہ داریاں، تمہارا یعنی اولاد تمہارے ہرگز کام نہیں آئے گا. یوم القیامہ، قیامت کے روز. یفصل بینکم، وہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے. قد کان لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، یعنی اس معاملے میں کہ تمہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا تعلق قائم کرنا ہے یا نہیں، کہ جب کہ یہ واضح ہو گیا کہ وہ انکار کرنے والے ہیں. اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے کہا اپنے قوم کے لوگوں سے، انا براء منکم، کہ میں تمہارے، ومما تعبدون، میں تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے میں بالکل بری ہوں، برات کا اعلان کرتا ہوں، بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. کفرنا بکم، ہم تمہارے منکر ہیں. وبدانا بیننا وبینکم العداوہ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی واضح ہو گئی ہے. والبغضاء، اور عداوت ابداً ہمیشہ کے لیے. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ، ایک اللہ پر. الا قول ابراہیم لابیہ، سوائے ابراہیم کی اس بات کے کہ جو انہوں نے اپنے والد کو کہی، لاستغفرن لک، کہ میں لازماً معافی مانگوں گا آپ کے لیے. وما املک لک من اللہ من شیء، اور میں اللہ کے ہاں آپ کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، یعنی صرف معافی مانگ سکتا ہوں. معافی مانگنے سے کوئی معافی ضروری گارنٹی نہیں ہے، لیکن آپ میرے والد ہیں، میں اس کے باوجود آپ کے لیے معافی مانگوں گا. ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا. وإلیک انبنا، اور تیری ہی طرف رجوع کیا. وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہوگا. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، اے ہمارے رب تو نہ بنا ہم کو فتنہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کفر کیا. فتنہ یعنی وہ فتنہ کہ جس میں یہ ہم کو پرسیکیوٹ کریں، ہمارے لیے ایسی آزمائش کہ جس میں ہم ان کے لیے ایک ٹارگٹ بن جائیں کہ وہ ہمیں ستائیں. وغفر لنا ربنا، اور ہمیں معاف کر دے ہمارے رب. انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، یقیناً ان کے لیے، یقیناً وہ ہیں ان کے لیے
ایک اسوہ حسنہ، ایک بہترین نمونہ لمن کان یرجو اللہ، ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ سے امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، ومن یتولی، اور جس کسی نے ان کے ساتھ اور جس کسی نے منہ موڑا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے، تعریف کیا گیا ہے۔ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، امید ہے کہ اللہ تمہارے اور وہ لوگ کہ جن سے تمہاری دشمنی ہے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دے۔ واللہ قدیر، اور اللہ قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے نرم پڑ گئے ہو اور تم ان سے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہو، حالانکہ تمہاری اس استقامت کے نتیجے میں یہ بالکل ممکن ہے کہ ان میں سے بعض وہ لوگ کہ جن کے اندر کچھ حق پسندی ہے وہ دین کی طرف آ جائیں، لیکن اگر تم نے چھوڑ دیا صحیح رویہ تو اس کے نتیجے میں تو پھر وہ کبھی بھی تمہاری جانب لوٹ نہیں سکیں گے، یعنی دین کی جانب۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، اللہ نہیں روکتا تم کو ان سے کہ جنہوں نے تم سے لڑائی نہیں کی، فی الدین، دین کے معاملے میں، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور نہ انہوں نے نکالا تم کو تمہارے گھروں سے، ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ عدل انصاف سے کام لو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تو پسند کرتا ہے ان کو کہ جو انصاف سے کام لیتے ہیں۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم، اللہ تو صرف روکتا ہے تم کو ان لوگوں سے، قاتلوکم جو تم سے لڑے، فی الدین، دین کے معاملے میں، واخرجوکم، اور جنہوں نے تم کو نکالا، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، وظاہروا علی اخراجکم، اور انہوں نے تمہارے اوپر چڑھائی کی کہ تم نکل جاؤ، علی اخراجکم، تمہارے نکلنے پر انہوں نے مدد کی۔ اللہ تو صرف روکتا ہے ان سے، ان تولوہم، کہ تم ان سے دوستی کرو۔ یہ بات کلیئر نہیں ہوئی ابھی تک؟ اللہ صرف ان سے روکتا ہے، یہ قرآن بار بار کلیئر کرتا ہے۔ یہ نہ جانے کیوں بات کو سمجھنے میں اس میں الجھاؤ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے دوستی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کفار کے بارے میں فرما رہا ہے جو مکے میں تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا تھا کہ ان سے لڑے، ان کو نکالا، ان سے دشمنی کی۔ ظاہر ہے ان سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے، لیکن ہر آدمی سے دشمنی کریں، خدا کے واسطے، فار گاڈ سیک، پھر آپ بات کس کو بتائیں گے؟ پھر تو آپ ساری دنیا کے سامنے ایک سڑا ہوا منہ لے کے جائیں گے غصے کا، اور لڑتے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ ہرگز نہیں روکتا تم کو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ صرف روکتا ہے تم کو ان لوگوں سے کہ جنہوں نے تم سے لڑائی کی دین کے معاملے میں، جنہوں نے تم کو نکالا تمہارے گھروں سے، اور انہوں نے تمہارے نکالنے میں مدد کی اوروں کی کہ تم ان سے دوستی کرو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالم ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، اگر آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں، مہاجرات، ہجرت کرتی ہوئی، فامتحنوہن، تو تم ان کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک خاص صورتحال تھی کہ اس میں خواتین آ رہی تھیں، ان کے آنے کی کیا انٹینشن تھی، ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہو سکتی تھیں، تو فرمایا کہ ان کی تحقیق کر لیا کرو۔ اللہ عالم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان سے خوب واقف ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پھر اگر تم ان کے بارے میں پاؤ کہ وہ مومن ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو تم ان کو کفار کی طرف واپس نہ بھیجو۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ یہ ان کے لیے جائز ہیں اور نہ یہ ان عورتوں کے لیے جائز ہیں۔ وآتوہم ما انفقوا، اور ان پر خرچ کرو، وآتوہم، اور ان کو دو، ما انفقوا، انہیں خرچ کرنے کے لیے، ولا جناح علیکم، اور کوئی حرج نہیں، ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کرو، اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم ان کو دو ان کا مہر۔ یعنی یہی بات محض کہ وہ دیار کفر سے دیار اسلام کی طرف آ گئی ہیں، جبکہ بات آخری حد تک واضح ہو گئی، ان کا ہجرت کرنا ہی ان کے پچھلے نکاح کے ٹوٹنے کا اعلان ہے، اس لیے کہ یہ اب وہ تعلق نہیں رہا کہ جو اس سے پہلے تھا ان کے اور ان کے شوہروں کے درمیان۔
تو ان سے تم نکاح کر سکتے ہو جب کہ تم ان کو ان کا مہر دو۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور کافر عورتوں کے ناموس تم اپنے قبضے میں نہ رکھو۔ واسألوا ما انفقتم، اور جو مہر تم نے انہیں دیے تم واپس مانگ لو۔ ولیسألوا ما انفقوا، اور جو انہوں نے دیے وہ بھی واپس مانگ لیں۔ ذالک حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یحکم بینکم، وہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی جو ادھر سے مہر ان کو دیے گئے اور جو ادھر سے انہیں دیے گئے، اب وہ یہاں آ گئی ہیں، یہاں کی کچھ وہاں ہیں، تو اس میں تم جو مہر کے معاملے میں جو ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہو وہ کر لو تاکہ یہ معاملات سیٹلڈ ہو جائیں۔ فَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اگر تمہاری بیویوں کے مہر میں سے تمہارا کچھ الی الکفار، کافروں کی طرف رہ جائے، فَعَاقَبْتُمْ، پھر تمہاری باری آئے، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، تو جن کی بیویاں چلی گئیں ان کو اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا۔ واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اپنے اس اللہ سے، انتم بھی مومنون، جس پر تم ایمان لائے۔ کئی مرتبہ میں جب ان کی تلاوت کر کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا، سمجھ میں نہیں آتا۔ آئی ایم شیور کہ آپ میں سے بعض لوگوں کو آتا ہوگا، جب آپ میں سے کسی کو آیت مجھے سمجھا دیں کہ وہ اس کو دے دے اور وہ اس کو دے دے، اس میں ہے کچھ، آئی ایم شیور، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، میرا اتنا دماغ نہیں ہے۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس آئیں مسلمان عورتیں، یبایعنک، کہ وہ بیعت کریں آپ کی، علی ان یشرکن باللہ، کہ وہ شریک نہیں ٹھہرائیں گی اللہ کے ساتھ کسی کو، شیئا، کسی کو بھی، ولا یسرقن، اور نہ چوری کریں گی، ولا یزنین، اور نہ زنا کریں گی، ولا یقتلن، نہ قتل کریں گی، اولادہن، اپنی اولاد کو، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، ولا یعصینک فی معروف، اور نہ ہی وہ معروف میں آپ کی نافرمانی کریں گی، فبایعہن، تو آپ ان کے ساتھ بیعت کر لیں، واستغفر لہن اللہ، اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب کریں، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اس طرح کی بہت سی بیعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیکن ان سب کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بیعت جیسے مردوں کے ساتھ کرتے تھے، ہاتھ میں ہاتھ لے کر، ایسے نہیں کی، محض الفاظ میں کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتولوا قوما، تم نہ دوستی کرو ایسے لوگوں سے، غضب اللہ علیہم، اللہ کا غضب ہو گیا جن پر، قد یئسوا من الآخرہ، وہ مایوس ہو گئے اپنے آخرت کے انجام سے، کما یئس الکفار، جیسے کہ مایوس ہو گئے وہ کفار، من اصحاب القبور، کہ جو قبر والوں میں سے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔